دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، مولائے کل، عالم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، کل کائنات کے ملجا و مأویٰ، شافی روز جزا، نبی آخر الزماں، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق کاملہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ماہ شعبان المعظم شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بھی انتہائی بابرکت اور فضیلتوں والا اور سعادتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان مبارک کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں۔ اس سے قبل جو مہینہ تھا رجب شریف کا، آپ سب جانتے ہیں، اس کی 27ویں شب جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم الشان معجزہ معراج جو عطا کیا گیا، اس حوالے سے یہ مہینہ اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع ہے فلسفہ معراج اور تحفہ معراج۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جو شانیں عطا فرمائیں، تو محبوب کے صدقے میں ان شانوں کا حصہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا۔
سر اس کی مثال ایک قرآن پاک میں موجود ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور ضرور سلام بھیجو. اب یہ آقا علیہ السلام کو ایک بہت بڑی شان عطا فرمائی گئی. اس شان کا حصہ حضور کے صدقے حضور کے غلاموں کو بھی عطا کیا گیا کہ جو حضور کی ذات پر محبت سے عقیدت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ذات ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو یہ حضور کی غلامی کی برکت سے، حضور کے آپ کے صدقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت پر بھی یہ کرم فرمایا. حدیث پاک میں بھی جگہ جگہ یہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو یہ اس شان کا حصہ امت کو عطا کیا گیا حضور کی غلامی کی حیثیت سے، تو حضور کی غلامی میں. تو اسی طرح یہ جو معراج شریف تھا تو یہ آقا علیہ السلام کو عظیم شان یہ معجزہ معراج عطا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو بھی جو ہے وہ معراج عطا فرمائی حضور کے صدقے میں، جس کو ہم تحفہ معراج بھی کہتے ہیں. تو اس کا آج ہم اسی تحفہ معراج کا ذکر کریں گے کہ مومنوں کی معراج کیا ہے، حضور کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو کیا معراج نصیب ہوئی. تو اس میں جب آقا علیہ السلام مقام قاب قوسین او ادنا کے پر فائز ہوئے اور رب کے جلووں میں گم اور فنا ہوئے اور پھر رب کے جلووں کا خوب دیدار کیا اور اس خوبصورت انداز سے رب کے جلووں کا دیدار کیا کہ رب نے بھی اپنے محبوب کے اسے دیکھنے کی تعریف فرمائی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ میرے محبوب کی نگاہوں نے مجھے اس شان سے دیکھا اور یوں ادب کا پیکر بن کر دیکھا کہ اس ادب کی تعریف خود رب کائنات قرآن میں فرمایا. میں کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی محبوب اس طرح میرے جلووں میں گم ہوئے اور اس طرح ادب کے ساتھ جو ہے وہ میرے جلووں کا دیدار کیا بے نقاب اور بے حجاب کہ ما زاغ البصر وما طغى. اب اگر آپ کسی چیز کو گھور کے دیکھیں تو یہ بھی خلاف ادب ہے، اور کسی چیز کو آپ ایسے بس سرسری سی نگاہوں سے دیکھیں توجہ سے نہ دیکھیں تو یہ بھی خلاف ادب ہے. دیکھیں پھر آنکھیں جھپک لیں، دیکھیں جھپک لیں پھر ایسے ایسے، تو یہ عدم توجہ کہلاتی ہے، یہ بھی خلاف ادب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. محبوب نے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، جی اور نگاہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی ہی رہی. لیکن کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر. وہ نگاہیں محبوب کی چشمان مقدس، آپ کی مبارک نگاہیں حد سے نہیں بڑھی. دیکھا لیکن حد میں رہتے ہوئے، حد سے نہیں بڑھی. وما طغى، نہ جھپکی نہ بہکی نہ حد سے بڑھی. ما زاغ البصر وما طغى، یہ چشمان مقدس کا وہ کمال درجے کا ادب تھا جو رب کے جلووں کو دیکھا. تو قرآن نے جو ہے وہ آقا علیہ السلام جو ادب کے پیکر بن کر جب رب کے جلووں کا دیدار کیا تو قرآن نے بھی تعریف کی کہ ما زاغ البصر وما طغى. رب فرماتا ہے میرے محبوب نے مجھے یوں دیکھا کہ میرے محبوب کی نگاہیں نہ بہکی نہ جھپکی نہ حد سے بڑھی. اور پھر اس انداز سے دیکھا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى. یہ بھی قرآن نے دوسری تعریف بیان کی کہ محبوب کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، دل تصدیق کرتا چلا جا رہا. ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے بھی دیکھا، نگاہوں نے بھی دیکھا، نگاہیں دیکھتی گئیں، دل تصدیق کرتا چلا گیا. ما کذب الفؤاد ما رأى. تو اس انداز سے وہ
تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ فقط سفر معراج نہ تھا، یہ سفر فقط سفر معراج نہ تھا، یہ سفر محبت بھی تھا، یہ سفر چاہت بھی تھا، یہ سفر عظمت بھی تھا، یہ سفر ادب بھی تھا۔ یہ سفر میں بہت ساری شانیں تھیں، یہ سفر محبت تھا، یہ سفر عظمت اور سفر چاہت تھا، تو جس میں حضور کا ہر قدم آپ کو عظمتوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازتا چلا گیا اور محبت اور چاہتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور حضور ادب کے پیکر بنتے چلے گئے۔ تو ماذا غلبہ سنگ ماتا، اب یہ ملاقات تھی محب اور محبوب کی۔ تو رب کائنات اب جب کوئی محب محبوب یا دو دوست آپس میں جب ملتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے، عام طور پر جو ہے وہ جو اسلوب طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ گفٹ لے کر جاتا ہے، تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اب حضور رب کی بارگاہ میں گئے تو کیا تحفہ لے کر گئے؟ ایک دوست کے پاس جا رہا ہے تو کیا تحفہ لے کر گئے؟ اب تحفہ کس کو دینا ہے؟ رب کو دینا ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، جس کی شان یہ ہے کہ وہ مالک کائنات ہے، جس کی شان یہ ہے کہ سارے خزانوں کا وہ حقیقی مالک ہے، ساری کائنات کا، سارے جہانوں کا وہ حقیقی مالک ہے۔ اس کے تو پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بارگاہ میں تحفہ، اسے تو کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تحفہ لے کر گئے اللہ کی پاک بارگاہ میں جو رب کے پاس بھی نہیں، جو رب کے پاس بھی وہ تحفہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عاجزی رب کے لیے نہیں، عاجزی رب کے لیے نہیں، رب عاجزی سے پاک ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی جہنم ولا ابالی۔ فرمایا بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے، یعنی بڑائی میری صفت ہے، عظمت بھی میری صفت ہے، یہ بڑائیاں یہ میری صفتیں ہیں۔ فرمایا جس کسی نے ان میں سے کسی میں شریک ہونے کی کوشش کی تو القیتہ فی جہنم، میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو بڑائی، عظمت، کبریائی، جلالت یہ تو رب کی صفات ہے، وہ عاجز آنے سے پاک ہے، وہ عاجز آ جانے سے پاک ہے۔ تو حضور رب کے لیے کیا لے کر گئے؟ جا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا؟ مولا میں تیری پاک بارگاہ میں آ کر اپنی تمام کولی فعلی بدنی باتیں میں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور یہ عاجزیوں کا تحفہ، میں عاجز بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یہی تحفہ۔ سبحان اللہ، یہ میری تمام تر عاجزیاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو رب نے جواب کیا دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی تجھ پر سلام ہو، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ آگے حضور نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اب یہ ذرا دیکھیں تو صحیح، کمال ادب بھی ہے، اور ایسے مقام پر بھی حضور نے رب کے ادب کا مقام اور رب کے ادب کا کتنا خیال رکھا۔ جواب میں یہ نہیں کہا مولا تجھ پر بھی سلام، جواب میں، کیونکہ رب کسی کی سلامتی لینے سے پاک ہے، وہ تو سب کو سلامتی دینے والا ہے، اس کی شان ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ سلامتی عطا کرنے والا، وہ امن عطا کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ ہر قسم کے خود نقصان اور شر سے محفوظ ہے، اس لیے اسے کوئی سلامتی کیا دے گا؟ تو وہ تو کسی کی سلامتی لینے سے پاک ہے، وہ تو خود سلام ہے، وہ تو خود سراپا سلامتی ہے، وہ تو سب کو سلامتی عطا کرنے والا۔ تو اس لیے جواب میں حضور نے یہ نہیں فرمایا السلام علیکہ کہ مولا تجھ پر بھی، نہ، آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو، یہ جواب میں کہا۔ اور پھر یہاں اس جواب میں بھی حضور کا اپنی محبت سے کس قدر، امت کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار ہے۔